بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 158 سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دوسرے پارے میں موجود ہیں۔ ابھی تک جو باتیں ہو رہی تھی وہ تحویل قبلہ کے بارے میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر ان کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ فرمایا اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ اس کے بعد مخالفین جو تھے، یہود و نصارہ جو تھے، وہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بھی کیے، طعنہ بھی دیے اور برا بھلا بھی کہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اذیت بھی پہنچی، تکلیف بھی پہنچی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اے مسلمانوں صبر کرو، ان لوگوں کی طرف توجہ مت دو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ اب یہاں سے خانہ کعبہ جو شعائر اسلام میں سے ہے، خانہ کعبہ یہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو 3 چیزوں کے لیے مشروع ہے۔ ایک، نماز ادا کرنے کے لیے قبلہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے قبلہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک عمرہ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے نماز کے تعلق سے پڑھ چکا، نماز اس کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔ اب یہ 2 چیز یعنی حج اور عمرہ، یہ 2 چیز بچ گیا تھا جو شعائر اسلام میں سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور فرما رہا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو شخص بھی، تو جس نے بھی خانہ کعبہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں تک دیکھیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اب عمرہ اور حج کی طرف متوجہ فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی حج اور عمرہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کو کہا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حج اور عمرہ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ صبر کرو۔ صبر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نفس کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، یعنی انسان کسی چیز میں کیا ہوتا ہے، انسان کسی چیز کے تعلق سے صبر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اس سے پہلے بتایا صبر کس کو کہتے ہیں، بتا چکا ہوں۔ تو اگر انسان، مثال کے طور پر مجھے آپ پر غصہ آ جائے اور میں غصے کو پی جاؤں تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ تو جب انسان غصے کو پی جاتا ہے نا، تو ویسی صورت میں کیا کرتا ہے انسان؟ ویسی صورت میں انسان صبر کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ صبر کر کے نفس کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارا بدلہ ہم لیں گے، تم نے ہم کو مارا ہے تو ہم تجھے ماریں گے، لیکن وہ انسان نفس کو کنٹرول کر رہا ہے، نفس پر مشقت ڈال رہا ہے نا۔
تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ نفس کو مشقت میں ڈالنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر میں ہوتا ہے نفس کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حج اور عمرہ میں کیا ہوتا ہے؟ حج اور عمرہ میں انسان اپنے جسم کو مشقت میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے، جسم کو مشقت میں ڈالتا ہے یعنی طواف کرتا ہے، اس میں جسم کی مشقت ہوتی ہے. صفا اور مروہ کا طواف کرتا ہے انسان، اس کی بھی مشقت اٹھانے، صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، اس میں بھی انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں صبر میں نفس کو مشقت میں ڈالنا تھا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کا تذکرہ فرمایا. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جسم کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے. اور دیکھیں، بنائے کعبہ کا سب سے عظیم مقصد، کعبہ شریف کی جو بنیاد ڈالی گئی تو اس کا سب سے عظیم مقصد کیا تھا؟ یہی حج اور عمرہ تھا، ہے نا. چنانچہ اس آیت مقدسہ سے حج اور عمرہ کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ تم لوگ حج اور عمرہ خانہ کعبہ کا کرو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا، ہے نا. تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا سورہ بقرہ میں کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کا ذکر فرمایا تھا کہ اے اللہ ہمیں تو مناسک حج بتا دے. مناسک حج کیسے کریں گے اے اللہ؟ تو مجھے حج کا طریقہ بتا دے. ٹھیک ہے نا. اور صفا اور اسی چیز میں کیا ہے؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ صفا اور مروہ کا ذکر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے حج کی مناسک بتا دے، اور اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی صفا اور مروہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا اس کی بھی سعی کی جائے. اس کی طرف کیا ہے؟ انڈیکیٹ ہے، اشارہ ہے. اب یہاں پر صفا اور مروہ یہ دو چیزیں ہیں. صفا اور مروہ کیا ہے؟ دیکھیے، صفا اور مروہ جو ہے نا، صفا اور مروہ یہ خانہ کعبہ کے جسٹ اپوزٹ سائیڈ میں ہے. ایک پہاڑ، دو پہاڑ ہے نا. ایک پہاڑ کا نام صفا اور ایک پہاڑ کا نام کیا؟ مروہ ہے. لیکن اگر صفا اور مروہ کا معنی اگر جاننے کی کوشش کریں گے تو میں بتاؤں کہ صفا کا معنی ہوتا ہے چکنا پتھر. صفا کا معنی چکنا پتھر، اور مروہ کا معنی ہوتا ہے ملائم پتھر. جو ملائم پتھر ہوتا ہے اس کو مروہ کہتے ہیں، جو چکنا پتھر ہوتا ہے اس کو صفا کہتے ہیں. ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ صفا کے معنی صاف اور خالص کے ہے. صاف ستھرا اور خالص جو ہے نا صفا کو کہتے ہیں، ہے نا. اور مروہ کے معنی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر. ٹھیک ہے نا. اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیے، صفا کو صفا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام یا اس پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ صفا رکھا گیا. اور ایک قول کے مطابق مروہ کو مروہ اس وجہ سے کہا گیا، مروہ پہاڑ کو مروہ اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس پہاڑ پر بیٹھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس پہاڑ کو مروہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد حج اور عمرہ کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دیکھیں یہاں پر دو لفظ ہے، حج اور عمرہ. حج کا لغوی معنی اگر دیکھیں گے تو حج کا لغوی معنی قصد و ارادہ کی آتا ہے، اور اس کا حج کا شرعی معنی جو ہے نا بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا ہے، اس کا شرعی معنی ہے. اور معلوم ہے یہ حج جو ہے نا یہ مسلمان پر یہ حج واجب ہے، حج فرض ہے مسلمان پر. اگر مسلمان نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. حریت آزاد پر، یعنی سب مسلمان آزاد ہے. ٹھیک ہے نا. مسلمان آزاد ہو اس پر کیا ہے؟ حج کرنا واجب ہے. عقل، یعنی اگر مسلمان عاقل ہو، عقل مند ہو، تب اس پر کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ فرض ہے. اگر عاقل نہ ہو، عقل مند نہ ہو، بلکہ کیا بدو ہو، پاگل ہو، ہے نا، پاگل پر حج کیا فرض نہیں ہے. عقل مند ہو، عاقل ہو، تب اس پر کیا حج فرض ہے. اسی طریقے سے انسان بالغ ہو تب جا کر کے اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. نابالغ اگرچہ پیسہ والا ہو لیکن اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسلمان ہونا، آزاد ہونا،
عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ کیا حج کے لیے فرض ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں عمرہ، عمرہ کا جو لغوی معنی ہے نا وہ ہے زیارت کے، اور عمرہ کا شرعی معنی یہ ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کرنا، عمرہ کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حج کرنا انسان کے اوپر اگر صاحب استطاعت ہے تو فرض ہے، اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں اتنا، تو پھر فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اگر پیسہ ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ انسان پر کیا ہے؟ حج کرنا فرض ہے۔ لیکن عمرہ جو ہے، عمرہ کیا فرض نہیں ہے بلکہ عمرہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ چلیے اب یہاں دیکھیں، آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، کہ جس نے حج اور عمرہ کیا تو حج اور عمرہ کیا تو ان دونوں کا، یعنی حج اور عمرہ کا طواف کرنے میں ان پر کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہ انسان کیا کرے؟ حج اور عمرہ کا طواف کرے، خانہ کعبہ کا، حج کرنے جائے تو خانہ کعبہ کا طواف کرے، عمرہ کرنے جائے تو خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پر دیکھیں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیوں فرمایا کہ حج، صفا اور مروہ کی خانہ کعبہ کا طواف کرنا کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اس کا آخر تذکرہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ حج اور عمرہ کرو، ہے نا، تو پھر یہاں پر حج اور عمرہ میں تو ظاہر سی بات ہے حج عمرہ میں طواف ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو دیکھیے پہلے کے جو لوگ تھے نا وہ حج اور عمرہ کا طواف کرنے کو کیا سمجھتے تھے؟ عیب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، ہے نا۔ مسلمان بھی کیا ہے؟ صفا اور مروہ میں طواف کو مسلمان جو ہے نا دو وجہوں سے گناہ سمجھتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں بعض لوگ جو ہوتے تھے نا یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے، اسی لیے مسلمان صفا اور مروہ کے طواف کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا زمانے جاہلیت میں بھی مسلمانوں کی جماعت میں سے بعض لوگ بھی صفا اور مروہ کی طواف کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، تو جب وہ لوگ کچھ لوگ جب اسلام لا لیے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو مسلمان صفا اور مروہ کے طواف کو برا سمجھتے ہو، یا پھر وہ جو کفار و مشرکین یا بت پوجنے والے اگرچہ صفا بت کو پوجتے تھے اور صفا مروہ کا طواف لگاتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم حج کرنے آئے ہو، عمرہ کرنے آئے ہو، تو تم جو ہے نا حج کا طواف کرو یا عمرہ کا طواف کرو۔ اس میں اگر تم حج کا طواف کرتے ہو یا عمرہ کا طواف کرتے، عمرہ کے لیے طواف کرتے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو، تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم اس کی طواف کرو۔ شعبی بیان کرتے ہیں، دیکھیے علامہ شعبی بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں صفا پر اسعاف نام کا ایک بت موجود تھا، بت رکھا ہوا تھا، اور مروہ پر نائلہ نام کا ایک بت رکھا تھا۔ اہل جاہلیت میں جب بیت اللہ کا لوگ طواف کرتے تھے نا تو ان بتوں کو پوجتے تھے، جا کر کے چھوتے تھے جا کر کے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا، جب اسلام آ گیا اور بت توڑ دیے گئے تو مسلمانوں نے کہا صفا اور مروہ میں تو ان بتوں کی وجہ سے نہ سعی کی جاتی تھی، صفا اور مروہ میں ان بتوں کی وجہ سے سعی کی جاتی تھی، ہے نا، اور ان میں طواف کرنا یہ شعائر اسلام میں سے نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ صفا اور مروہ میں جو طواف ہوتی تھی نا یہ اس وجہ سے ہوتی تھی کہ وہاں بت موجود تھا، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے لوگ طواف کرتے تھے، ہے نا، اور یہ طواف کرنا یہ شعائر اسلام میں سے نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جب تم حج یا عمرہ کرو تو خانہ کعبہ کا طواف کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ تم اس کا طواف کرو، حج سعی کرو۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تو جس نے خوشی سے کوئی نیکی کی، ہے نا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جزا دینے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ میوٹ کیمرہ آف کر لیجئے۔
ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی خوب جزا دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مطلق کہا ہے نا, اور قرآن اور حدیث میں جہاں پر لفظ تطوع کا استعمال ہوتا ہے نا وہاں پر نفلی کام مراد ہوتا ہے, نفل ہی مراد ہوتا ہے. تو جس نے بھی نفل کام کیا تو اللہ تبارک و تعالی بے شک بہترین جزا دینے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو انسان فرض کی ادائیگی کے بعد ہے نا سنت اور نوافل کی طرف سعی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے نا, اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, کہ جو شخص کوئی نیکی کی طرف نیکی کا جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین جزا دینے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. علامہ آلوسی نے لکھا کہ دیکھیے یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے خوش دلی سے نیکی کی, تو اس نیکی سے مراد کیا؟ عام نیکی ہے. عام نیکی کوئی بھی نیکی ہو, مثال کے طور پر راستہ سے چل رہے ہیں, اگر پتھر پڑا ہو تو پتھر کو ہٹا دے, یہ بھی کیا عام نیکی میں اس کا شمار ہوگا. اسی طریقے سے نفل نماز بھی انسان پڑھے ہے نا, اسی طریقے سے انسان جو ہے نا راستہ میں چلے تو راستہ میں چلے تو اگر کوئی انسان پریشان ہو تو اس کی مدد کر دے, یہ بھی نیک کام ہے. کسی بھوکے کو پانی پلا دے, یہ بھی نیک کام ہے. تو یہ علامہ آلوسی کے مطابق کیا تمام نیک کام اس میں مراد ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزا دینے والا اور خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت اور انسان کا قصد جو ہے نا ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جانتا ہے. انسان کی نیت کیا ہے؟ اگر انسان یہ کام کر رہا ہے نا تو انسان یہ کام کر رہا ہے تو انسان کی نیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہ کام کر رہے ہیں نا, مثال کے طور پر درس قرآن دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے کہ ہم اگر درس قرآن کر رہے ہیں نا, قرآن پڑھا رہے ہیں نا, قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں نا, تو آخر ہمارا مقصد کیا ہے نا, اللہ بہترین جانتا ہے ہماری کیا نیت ہے, ہم نے اس کو شروع کیوں کیا ہے, اللہ بہترین اچھے طریقے سے جانتا ہے نا. تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین جزا بھی دیتا ہے اور انسان کی نیتوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے. چلیے آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنوہم اللہ ویلعنوہم اللاعنون. اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا من البینات والہدی, کیا چھپاتے ہیں؟ وہ ہم نے جس روشن دلیل کو اور ہدایت کو ہم نے نازل کیا, کچھ لوگ اس کو چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, جبکہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے, پھر بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں قرآن مقدس میں بہترین طریقے سے بیان کر دیا ہے نا. اولئک یلعنوہم اللہ ویلعنوہم اللاعنون, تو ان پر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتا ہے, ہدایتوں کو چھپاتا ہے, ان لوگوں پر اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ہماری روشن دلیل کو ہے نا جبکہ ہم نے قرآن مقدس میں بیان کر دیا, جیسے یہودی, اب ذہن اب قریب کیجئے تو سمجھ میں آئے گا. میں نے بتایا تھا نا کہ یہودی توریت اور انجیل میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات موجود تھے, ان کی تعریف میں بہت ساری باتیں کہی گئی تھی, سب چیز تھا ہے نا, پھر بھی یہودی اور یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے؟ اس چیز کو چھپاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے انسان ہیں. توریت میں اور زبور میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے, پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے نا.
کہ جبکہ ہم نے واضح کر دیا ہے نا کہ یہ قرآن مقدس میں موجود ہے اور آپ کو اس چیز کا علم ہے، پھر بھی آپ چھپا رہے ہیں، تو انہی لوگوں پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی اور اپنے ذہن کو قریب کر لیجئے۔ مثال کے طور پر میں بولوں کہ یہ جو ہے نا میرا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز میری ہے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ یہ کہیں جا کر کے دوسری جگہ کہ حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ یہ مولانا صاحب کا ہے، آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا، لیکن آپ جا کر کے دوسرا آدمی پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ جو وائٹنر ہائی لائٹر ہے یہ مولانا صاحب کا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم، نہیں ایسا نہیں ہے، مولانا صاحب کا نہیں، دوسرا کسی اور کا ہے، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ غلط نہ ہو جائیں گے؟ جبکہ آپ کو علم ہے، ہم نے بتا دیا ہے نا کہ یہ میرا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب کا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں بیان کر دیا ہے اور اس کے متعلق جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس کو چھپا دے رہے ہیں، اس کو غصب کر دے رہے ہیں، نکال دے رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو ان لوگ ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، اور کیا ہے؟ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جب یہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی تو اب یہ آیت کریمہ ان لوگوں پر بھی صادق ہو، یہ اگرچہ یہ اس آیت کی شان نزول یہود و نصارہ کی طرف ہے نا، لیکن اس سے مراد یہ حکم کیا عام ہے، جو لوگ بھی ہے نا علم رکھنے کے باوجود علم کو چھپاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ غلط کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے۔ اب یہ حکم ہم پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، آپ پر بھی لاگو ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ہمیں بتا دیا قرآن مقدس کے ذریعے سے کہ بھائی چوری کرنا حرام ہے، چوری کرنا گناہ کا کام ہے نا، اور ہمیں معلوم ہے۔ اب کوئی آدمی آ کر کے ہم سے پوچھ رہا مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ چوری کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ بول دیں کہ جائز ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اس آیت کے مصداق ہم ہو جائیں گے کہ ہم پر اب کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم ہے، اللہ نے قرآن مقدس سے ہمیں بتا دیا کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے۔ اب پھر ہم کیا کریں؟ اس کو اللہ کی بات کو ہم چھپا دیے تو ہم اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اس آیت کی شان نزول دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے علماء یہود سے پوچھا کہ توریت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے؟ تو اس یہودیوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اور اس چیز کو چھپا دیا ہے نا، اور ان کو بتانے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مقدسہ کو نازل کیا کہ بے شک وہ لوگ، جبکہ ہم نے ان لوگوں کے درمیان قرآن مقدس سے روشن دلیل کو پیش کر دیا، ہدایت کو پیش کر دیا، پھر بھی یہ لوگ چھپا رہے ہیں، تب ایسے لوگوں پر کیا اللہ کی بھی لعنت ہوگی اور لعنت کرنے والوں کی بھی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ میں آگے بتاؤں گا کہ لعنت کرنے والے کون لوگ ہوں گے، آگے اس کا خود اللہ قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ فرمائے گا۔ چلیے ایک حدیث پاک دیکھ لیں، ہے نا، جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں نا، کسی چیز کے بارے میں علم ہو لیکن اس کے باوجود ان لوگ کو چھپاتے ہیں، اس چیز کو چھپاتے ہیں یعنی کتم علم کرتے ہیں نا، تو اس کا گناہ کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا جائے اور اس نے اس چیز کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اب اتنی بڑی کیا ہے؟ وعید ہے اس انسان کے لیے، جبکہ اس انسان سے کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ کیا کر دے؟ انکار کر دے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ ایک بہت ہی اہم بات میں بتاؤں، بہت اہم بات، علامہ ابو نصر حمیدی نے کہا اس بات کو کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کو پوری کوشش اور جد و جہد کے ساتھ جو ہے نا علم کو پھیلانا چاہیے، خواہ
इस सिलसिले में उसको मुशक्कत उठानी पड़े या फिर अपना पैसा ही खर्चा क्यों ना करना पड़े, है ना, करे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म आपको दिया है ना, उस इल्म को फैलाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अल्लामा अबू नसर हमीदी कहते हैं कि इल्म मिट जाएगा। तो इससे पता क्या चला कि हर चीज में आप ये सोचें कि मेरा बेनिफिट हो, तो ये सही नहीं है ना। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आलिम बनाया है, किसी चीज का इल्म दिया है, तो चाहिए कि आप उस इल्म को लोगों को फैलाए, है ना। अगर आप लोगों को नहीं फैलाते तो फिर क्या होगा, फिर ऐसी सूरत में कत्मे इल्म होगा, इल्म को छुपाना होगा, इल्म का खत्म करना लाजिम आएगा, है ना। अल्लामा अबू नसर हमीदी कहते हैं अगरचे तुमको अपनी जेब से पैसा खर्चा करना पड़े, खर्चा करो, लेकिन फिर भी इल्म को फैलाओ जो अल्लाह ने तुमको दिया है। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती इंसान के पास कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इल्म की दौलत से आरास्ता किया है। यहां पर देखिए लानत करने वालों से क्या मुराद है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो डायरेक्ट फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर ऐसे, यानी कत्मे इल्म, जो लोग जानने के बावजूद इल्म को छुपाते हैं ना, उन लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला की उस इंसान पर लानत होती है और लानत करने वालों की लानत होती है। तो ये लानत करने वाले कौन होते हैं? आखिर लानत करने वाले या तो फरिश्तों की जमात होगी, है ना, या तो जिन्नो इंस में से जो मोमिन होंगे उनकी बात होगी, वो लोग लानत करेंगे, ठीक है ना। या जिन्नो इंस जो मोमिन है उसके अलावा जितने भी मखलूकात है, चाहे वह हशरातुल अर्ज हो, है ना, या हशरातुल अर्ज के अलावा हो, है ना, सब चीजें क्या होती है, उस इंसान पर लानत करती हैं। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कौवा हो, है ना, चाहे वो मेढक हो, है ना, चाहे वो गिद्ध हो, कोई भी चीज हो, जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के मखलूकात है, सब मखलूकात हो सकते हैं। इमाम इब्न जरीर रिवायत करते हैं, इसके मुतालिक मुजाहिद बयान करते हैं कि हैवानात और हशरातुल अर्द उन पर लानत करते हैं और कहते हैं कि ए बनु आदम, तुम्हारे गुनाहों की वजह से हम बारिश से महरूम कर दिए गए। तो पता क्या चला कि ऐसे लोग जो गुनाह करते हैं, गुनाह का काम करते हैं ना, उन लोगों की वजह से ये जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के जो छोटे मखलूकात है ना, ये लोग कहते हैं कि ए बनु आदम, तुम्हारी वजह से जो है ना, तुम्हारे गुनाहों की वजह से हम अल्लाह तबारक व तआला की बारिश से महरूम हो गए हैं। अच्छा, एक चीज आपके जहन में आपको मालूम भी होगा कि देखिए, अगर आप अपनी बात किसी को पेश करना चाहते हैं ना, किसी को बताना चाहते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप अगले आदमी को वही बात बताए, है ना, जो उसके नॉलेज में हो, है ना, या उसके नॉलेज से मिलता जुलता हो, है ना। कोई ऐसी बात ला करके आपको हम बता दे, है ना, कि अक्ल उसको जो है ना गवारा करता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई आम इंसान हो, आम इंसान में बता रहा हूं, आप लोग नहीं, कोई आम इंसान हो, है ना, अब उसको कहा जाए कि भाई हवा में जो है ना किसी चीज को तुम जो है ना रख सकते हो, टांग सकते हो, तो वो सीधे इनकार कर देगा कि हाँ नहीं टांग सकते हम, है ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर सुतून के, है ना, हवा में अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज को क्या किया है, टांग दिया है, बगैर सुतून के, है ना। जैसे देखिए आसमान, है ना, आसमान कि अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर सुतून के बनाया, है ना, वो भी बराबर बनाया, है ना, जैसा कि मैं 30वें पारे में इस चीज को बयान कर दिया, है ना। तो अब इंसान गौर व फिक्र करे, है ना। अब ऐसे इंसान जो जाहिल आदमी हो, अब वो कहेगा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, ना। तो अब क्या होगा कि आप एक ऐसे जाहिल आदमी को ऐसी चीज बता रहे हैं जिसके मुतालिक उसको इल्म नहीं है, या जो चीज जो उसको इल्म है ना, उसके मुतालिक भी उसको इल्म नहीं है, उससे मिलता जुलता भी कुछ इल्म उसके पास नहीं है। अब उस इंसान को जाकर के हम बता देंगे तो क्या होगा, वो डायरेक्ट इनकार कर देगा, अब डायरेक्ट इनकार कर देगा तो क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला का मुनकिर होगा। अब मुनकिर होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंसान काफिर हो जाएगा। बात समझ आ रही ना। तो इसी वजह से कभी भी
کسی بھی انسان کو کسی چیز کے بارے میں آپ بتائیں نا تو خاص خیال رکھیں اس چیز کا کہ اس کے متعلق اس کو ذرہ برابر بھی علم ہو تب جا کر اس کو بیان کرے، ہے نا۔ چلیے، جیسا کہ دیکھیں حضرت امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کرو جن کو وہ لوگ پہچانتے ہوں، ہے نا، کیونکہ لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کرو جن کو وہ پہچانتے ہو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی حضرت علی یہ فرمانا چاہ رہے کہ جس چیز کا علم ہی نہ ہو کسی کو، ہے نا، اب ڈائریکٹ تم اس کو اس چیز کے بارے میں بتا دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ڈائریکٹ انکار کر دے گا۔ تو تمہارے سامنے اللہ کی تکذیب ہو رہی، کیا تم اس چیز کو برداشت کرو گے؟ تمہارے سامنے رسول کی تکذیب ہو رہی، کیا اس چیز کو برداشت کرو گے؟ نہیں برداشت کرو گے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اسی وجہ سے حضرت علی نے کہا کہ تم جو ہے نا جب کسی کے سامنے حدیث بیان کرو نا تو اس کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو جس کو وہ جو لوگ جانتے ہوں، ورنہ تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہوگی؟ تکذیب تم کو سننے کو ملے گا۔ اسی وجہ سے جب انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے نا تو ڈائریکٹ اس کو نہیں بتا دیا جاتا ہے نا، ڈائریکٹ نہیں بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن ہی اگر ہم سیکھنا چاہیں، ہے نا، تو قرآن سیکھنے کے لیے پہلے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ علی با تا پڑھنا پڑے گا، ہے نا، علی با تا پڑھنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ قرآن شریف پڑھنا پڑے گا، قرآن شریف جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے، یا تو انکار کر دیں گے یا تو پھر کیا ہوں گے؟ ہم ڈائریکٹ قرآن شریف کو چھوڑ دیں گے، سمجھ رہے نا؟ اس لیے ہر چیز کا پروسیس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہو، ہے نا، پھر اگر اس چیز کو ہم بہترین طریقے سے پیش کرتے ہیں نا تو وہ جلدی سے انسان کا دماغ کیا کرتا ہے؟ ایکسپٹ کرتا ہے۔ چلیے، کثیر بن مرہ نے کہا کہ بیوقوف لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں نہ کرو۔ بیوقوف لوگ، جو لوگ بیوقوف ہے نا، اس کے سامنے تم حکمت والی بات مت کیا کرو، اس لیے کہ تم حکمت کی بات کرو گے تو وہ لوگ تمہاری تکذیب کریں گے، تم کو جھٹلا دیں گے، ہے نا۔ اس لیے جب بھی تم حکمت کی بات کرو نا تو وہ جانکار انسان ہو، جاہل انسان، بیوقوف، ہے نا، جاہل ہو، ہلکا پھلکا جاہل ہو تو چلے گا، لیکن بیوقوف انسان کے سامنے کبھی بھی حکمت کی بات بیان مت کرو۔ سمجھ رہے ہیں سید صاحب؟ حکمت کی باتیں جو ہے نا وہ جو ہے نا عقل مند لوگوں کے پاس بیان کرنے کو کہا گیا۔ کثیر ابن مرہ نے اس بات کی روایت کی ہے۔ بیوقوف لوگوں کی حکمت کی بات بتائیں گے نا تو ڈائریکٹ آپ کو اس کی تکذیب کر دیں گے، وہ آپ ہی کو جھٹلا دیں گے، تو آپ اپنی بات کہاں سے اس کو بتا پائیں گے؟ تو پتہ کیا چلا کہ اگلا آدمی کو ہم کو سمجھانا ہے تو سب سے پہلے اس کے متعلق اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بھی اس کو نالج ہو، ہے نا، تب اس کو بتائیں گے تو ہماری بات کا محقق وہ سن بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا۔ چلیے، یہاں پر دیکھیے لعنت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، لعنت کا لغوی معنی ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور کرنا، یہی لعنت کہلاتا ہے۔ اب لعنت تین طریقے سے ہوتا ہے، لعنت تین طریقے سے ہوتا ہے۔ لعنت کی تین قسمیں ہیں، ہے نا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں جس عام وصف کے ساتھ، غور کریں گے، جس عام مطلق، جس عام وصف کے ساتھ لعنت کی گئی ہو اس وصف کے ساتھ لعنت کرنا یہ کیا ہے؟ صحیح ہے نا۔ جیسے شریعت مطہرہ میں ڈائریکٹ کیا کہا گیا؟ عمومی طور پہ کہا گیا کہ جھوٹے انسان پر لعنت ہے، کیا ہے نا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہے نا، اللہ کی لعنت ہے کس پر؟ جھوٹے لوگوں پر۔ یہ عمومی طور پر کہا گیا، آپ کو نہیں کہا گیا، ہم کو نہیں کہا گیا، بلکہ عام کہا گیا، جو لوگ بھی جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، بات ختم۔ تو لعنت عام وصف کے ساتھ شریعت مطہرہ میں جو ذکر کی گئی ہے نا، عام وصف کے ساتھ لعنت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ فاسقوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اب کسی ایک کو دیکھ کر کے آپ لعنت نہیں کر سکتے، ہے نا۔ عمومی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، کہ آپ جو فاسق ہوتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے نا۔ اگر ڈائریکٹ آپ کو ہم کافر کہہ دیں، فاسق کہہ دیں تو آپ ہم سے لڑنے لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عمومی طور پر کہیں گے تو آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی، آپ کو احساس بھی ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہے نا، ہمیں کیوں فاسق کہا جا رہا ہے نا۔ خصوصی طور پہ نہیں کہا جا رہا،
لیکن اللہ نے جس چیز کو جس کو فاسق کہا ہے نا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ فاسق پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو پھر وہ انسان اگر اپنے آپ میں اگر فاسق سمجھ رہا ہے تو انسان خود بخود توبہ کر لے گا۔ چلیے، صحیح بخاری میں ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اور جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے نا۔ چلیے، ایک ہو گیا لعنت کی ایک قسم۔ دوسری لعنت کی قسم یہ ہے کہ جس شخص کی موت کے متعلق یہ معلوم ہے نا کفر پر مرا ہے، اور یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ یہ انسان فلاں انسان مرا ہے نا، دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ یہ کفر پر مرا ہے، تو اس پر لعنت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ جیسے ابلیس پر آپ لعنت کر سکتے ہیں، ابو لہب پر لعنت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ سے دلیل قطعی کے طور پر جس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ کفر پر مرا ہے، تو اس کے متعلق لعنت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ دو قسم ہو گیا۔ تیسری قسم کیا ہے؟ دیکھیں، جو شخص ظاہر حالت کے اعتبار سے مومن ہو، ٹھیک ہے نا، یا کافر ہو اور اس کا کفر پر مرنا معلوم نہ ہو، اس کا، یہ بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں، لعنت کی تیسری قسم بہت اہم ہے نا۔ پہلی دوسری تو آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے اس میں، تیسری قسم دیکھ لے۔ جو شخص ظاہر حال، جس کی ظاہری کیا ہو؟ مومن ہو، ہے نا، اور یا ظاہر کے اعتبار سے کیا ہو؟ کافر ہو، اور اس کا کفر پر مرنے کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کافر ہوں معاذ اللہ، سپوز ڈیٹ میں مان لیتا ہوں، میں نہیں معاذ اللہ اس کے بارے میں کہہ لیتا ہوں، کیا اس کے بارے میں یہ مان لیتے ہیں یہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس پر لعنت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا کفر ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہوگا، تب جا کر کے کافر ہم اس کو کہیں گے۔ لعنت کر سکتے، اگر دلیل قطعی سے اس کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوگا، کفر پر اس کی موت ہونا ثابت نہیں ہوگا پہلے اور دوسری کے مطابق، تو پھر ہم اس کو کافر نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اچھا، دوسرا یہ بھی نہیں مان لیتے کہ کافر ہے، مان لیتے ہیں، پھر بھی آپ اس کو لعنت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ انسان مرنے سے پہلے ایمان لا لے، ممکن ہے نا کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ جب ممکن ہے تو آپ لعنت کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے اس کو دور نہ کر رہے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ یہ انسان کیا ہو؟ مرنے سے پہلے یہ توبہ کر لے، ممکن ہے اللہ کی رحمت سے یہ انسان قریب ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اسی وجہ سے اگرچہ یہ کافر ہے لیکن ہم اس پر لعنت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، کافر کہہ سکتے ہیں، ظاہری حکم کے مطابق لعنت نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا۔ ممکن ہے کہ انسان کیا ہو؟ ایمان لا لے۔ دوسرا یہ کہ جو انسان جس کا ظاہر کیا ہے؟ مومن ہے تو ظاہر سی بات ہے مومن پر ایسے ہی لعنت نہیں کر سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ جس نے اس شخص پر لعنت کی جو لعنت کا مستحق نہیں، یاد کر لے، بہت سارے لوگ لعنت کرتے ہیں نا، تم پر لعنت ہو، لیکن سن لے اس حدیث پاک کو، ہے نا۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ جس نے اس شخص پر لعنت کی جو لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو وہ لعنت کرنے والے پر لوٹے گی۔ مثال کے طور پر اس کو ہم لعنت کر رہے کہ تم پر لعنت ہو، اور یہ اگر لعنت کا مستحق نہیں تو اس پر لعنت نہیں ہوگی بلکہ یہ لعنت خود لوٹ آئے گی مجھ پر۔ اسی لیے فوراً جو ہے نا کسی پر لعنت انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے، اچھا، کافروں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر جو لعنت ہے، اس لعنت کا معنی یہ ہے کہ بالکلیہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، بالکلیہ، ہے نا، دور کر دینا۔ اور کیا نام ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں پر جو لعنت ہے نا، اس لعنت کا مطلب یہ ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لعنت ہوتی ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لعنت ہے وہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ بالکلیہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں پر جو لعنت ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص سے اس کی خصوصی رحمت، اللہ کی خصوصی رحمت سے انسان کا دور ہو جانا، یہ مراد ہے نا۔ اللہ کی جو خاص رحمت ہے نا، اس رحمت سے انسان کا دور ہو جانا مراد ہوتا ہے۔ چلیے، اچھا، آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے
الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. اللہ فرماتا ہے البتہ، یعنی اللہ کی لعنت نہیں ہوگی کن پر؟ الذین تابوا، جس نے توبہ کیا، واصلحوا، اور اصلاح کر لی خود کی، وبینوا، اور واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور بے شک میں جو ہے نا خوب توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. اب یہاں پر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا کہ جو لوگ ہمارے روشن دلیل کا انکار کرتے ہیں یا ہدایت کا انکار کرتے ہیں نا، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت ان لوگوں پر ہوگی جو توبہ نہ کی ہو، ہے نا، اور خود کی اصلاح نہ کی ہو اور واضح نہ کر دیا ہو. یہ تین لفظ ہے، تابو واصلحوا وبینوا. اس کو سمجھنا ہے. دیکھیے تابو اللہ نے فرمایا، تابو کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرے انسان. مثال کے طور پر اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، پھر تو اس انسان کو کیا چاہیے کہ یہ انسان توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور صرف توبہ نہ کرے بلکہ اصلاح کرے اس چیز کا. یہ اپنی اصلاح کرے اس طور پر کہ ہم نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرنا ایک بندے مومن کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم نے جو انکار کیا ہے نا، ہم نے غلط انکار کیا ہے. یہ خود اصلاح کرے اس چیز کا، اور اصلاح نہ کرے، صرف اصلاح ہی نہیں بلکہ وہ بینوا، اس کو واضح کرے کہ ہم نے جس چیز کا انکار کیا نا یہ غلط ہے، ہم نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی نعمت کا ہم نے انکار کیا ہے، ہم نے غلط کیا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو واضح بھی کرے، تب جا کر کے آپ کی توبہ قبول ہوگی. تب اللہ فرماتا ہے فاولئک اتوب علیہم، تو بے شک میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہوں. مثال کے طور پر کوئی انسان ایسا ہو کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا انکار کر دے، اور پھر آئے انسان انکار کیا ہے نا، اللہ کا انکار کر دیا. مثال کے طور پر اللہ کا انکار کر دیا، ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہو گیا نا. اب وہ انسان کہے توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایسے خالی کرتے رہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. دھیان رکھیں آپ، صرف توبہ کر لینا، استغفر اللہ کر لینا ہے نا، یہ توبہ کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے کافی نہیں کہ اللہ نے فرمایا تابو، توبہ کرو، یعنی استغفر اللہ کرو، وبینوا، واصلحوا، اور اصلاح کرو. مطلب اللہ کا انکار کیے ہے نا، تو ہم اصلاح کریں خود کی کہ اللہ یقیناً اللہ ایک ہے. ہم نے جو کہا کہ اللہ کئی ہے، یہ کیا ہم نے غلط کہا ہے نا. اب ہم کیا کریں؟ خود کی اصلاح کر لیے. جب اصلاح بھی کر لیے نا تو لوگوں کو واضح بھی کر دے، وبینوا، ہے نا، اور اس کو واضح کر دے کہ اللہ میں توبہ اس بات سے کر رہا ہوں، ہے نا، کہ میں نے تیری تکذیب کی تھی، تجھے جھٹلا دیا تھا. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یقیناً تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اے اللہ تو ہی عبادت کا حقدار ہے. اے اللہ میں نے جو تیری تکذیب کی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. بات سمجھ آ رہی ہے نا. تب جا کر کے آپ کی توبہ قبول ہوگی. دھیان رکھیں گے. صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ لیں گے تو یہ کافی نہیں ہے. دھیان رکھیں گے. چلیے اچھا، یہاں توبہ سے مراد، چلیے ہو گیا. اچھا، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرط یہ ہے کہ جس برائی سے توبہ کی ہے نا اس کو ترک کی جائے اور اس برائی کی تلافی بھی کی جائے کہ اللہ میں جس چیز کا انکار کیا تھا نا، اے اللہ میں اس چیز سے تیری مغفرت طلب کر رہا ہوں. میں